الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے اس جلسے کے موقر صدر بزرگ برکت جناب ڈاکٹر زبیر ذکی صاحب ندوی مقدس اللہ العالی اور اس جلسے کے سرپرست جناب مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی اور اسٹیج کے زینت تمام ہی علماء کرام حفاظ ائمہ اور اساتذہ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس محلے کے اس مسجد کے تمام مسلمین کو پورے شہر کی طرف سے مبارکباد۔ آپ نے چھوٹے سے محلے میں، شہر کے کنارے کے ایک محلے میں کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ کل برابر مسابقۃ القرآن الکریم کی حقیقی بالائی، جسے ہم بالائی کہتے ہیں، وہ لے اڑا اور حرمین شریفین معصوم بچوں کو پہنچا دیا۔ اس پر پورا شہر آپ کو مبارکباد دیتا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تقریباً 8 بچے جو بچیوں نے مسابقے میں اعلیٰ نمبرات حاصل کیے ہیں، جس میں سے 3 بچیاں انشاءاللہ العزیز حرمین شریفین کا سفر کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نے 3 بچیوں کو حرمین شریفین محنت کر کے پہنچایا، اس کو محلے والوں نے کہاں پہنچا۔ محنت کرتے کرتے مفتی ساجد صاحب نے کیا قرآن پڑھتے ہیں، اس زمانے سے مجھے ان کا قرآن زیادہ پسند تھا، جس زمانے میں وہ جگہوں میں پڑھتے تھے۔ جو جیسا پڑھتا ہے وہ اگر پڑھانے کو بیٹھ جائے تو اس کو اس وقت تک بچہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کے جیسا پڑھنے والا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھانے کے لیے کس نے بیٹھنا چاہیے اور کس نے پڑھانا چاہیے۔ انسان جیسا پڑھتا ہوگا ویسا پڑھائے۔ مفتی ساجد صاحب جو قاری ساجد صاحب کی قرآن ڈوب کر پڑھتے اور مزے لے کر پڑھتے،
جلسے میں ان کا وہاں نام تھا اور ہم وہاں ہر پروگرام میں حاضر رہتے تھے. اس وقت اندازہ ہوا تھا کہ شہر میں ایک اچھا قرآن پڑھنے والا آ رہا. پھر انہوں نے عید کی نماز میں قرآن پڑھا. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. ضرور سر کو شاید یاد ہوگا, نہیں یاد ہوگا. ہم نے صحیح میں ان سے کہا تھا کہ طبیعت چاہ رہی تھی کہ اور قرآن پڑھا جائے اور پڑھے اور نماز لمبی ہو. اس وقت سے یہ نگاہوں میں جچتے تھے, کھٹکتے تھے. اس کو ہمارے خیال سے آج 15 سال ہو گئے. وہ جب پڑھانے کے لیے بیٹھے اور ہم نے بیابانی میں مطلب شروع کیے اور ہم نے مسابقہ لیا تو ہمارے گھر میں آ کر یہ مار کر ہوتے. پہلا نمبر ان کی بچی نے لے کر بحسم ربک الاعلی پڑھی اور دوسرا نمبر ہمارے یہاں کا آیا تھا. انہوں نے مسابقہ لیا. ان کے آگے 2 بچے نمبر. جس طرح یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس طرح صرف حافظ ہی قرآن پڑھ سکتا ہے, دوسرا نہیں پڑھ سکتا. بچے, چھوٹی بچیاں, معصوم بچیاں جس طرح قرآن پڑھ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ایسا قرآن پڑھنے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتا ہے. اللہ کے یہاں ضابطہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. محنت کرتے 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 اس کے بعد جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کر لیتی نا, بس بیٹا بس بس آ جا میرے جان, میرے بات, آ جا میرے گود میں. جب بندہ بندی محنت کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, چور ہو جاتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس بندے اور بندی کو پیار کر دیتے ہیں. بس میرے پیارے لے اتنی محنت کی, اتنی محنت کی کہ اللہ نے آج حرمین شریفین کی ٹکٹ دلوا دی. پورے شہر کے لیے, عوام کے لیے یہ قابل فخر کارنامہ ہے اور لائق تقلید مثال ہے. جو محنت کرے گا اس کو مرتبہ ملے گا, وہ بڑا بڑے. ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتداء وہ حکیم تھے, جونپوری میں خدمت کرتے تھے. جونپور میں دوائی بیچتے تھے, وکیل بھی تھے, وکالت بھی کرتے تھے. لیکن بعد میں محنت کی, محنت کی, محنت کی, محنت کی, خوب محنت کی. اتنی بڑی محنت کی, اللہ نے ان کو نوازا اور خوب نوازا. ایسا نوازا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے وہ پیر و مرشد بنے شیعہ میں. جب پڑوس ملک گئے, جنرل ضیاء الحق صاحب خود تو آرمی کوارٹر میں سوئے تھے اور ان کو اپنے صدارتی محل میں سوا تھا. آپ یہاں سوئے, یہاں آرام تھا. رات میں ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ کوئی پیر دبا رہا ہے, ایک صاحب پیر دبا رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ ایک ہاتھ اور آ گیا, 2 پیر دبا رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کر دیکھا, ملک کا صدر
جنرل ضیاء الحق پیر دبائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جنرل صاحب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تھکا ہوا نہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا حضرت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت مجھ کو۔ محنت جب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نوازش ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنتیں کرتے ہیں، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنی قربانی اتنی مہربانی اللہ کی طرف سے۔ فروخ تاریخ میں اونچا نام ہے، 27 سال کے بعد اپنے گھر لوٹے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو گھر ڈھونڈنے میں 27 سال میں تکلیف ہوئی، بدل گیا تھا مدینہ منورہ، 27 سال کے بعد آئے، گھر ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہیں کدھر، بہرحال اپنا گھر کا پہچان لیا اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ اچانک اندر سے جوان آیا اور اس نے ضعیف ہو چکے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اور کہاں جائیں گے؟ کہیں تم کیسے اندر آ گئے اور کیوں اندر نہیں آئیں گے؟ ارے بھائی یہ میرا گھر ہے۔ ضعیف نے کہا میرا گھر ہے، جوان نے کہا میرا گھر ہے، ضعیف نے کہا میرا گھر ہے، جوان نے کہا کسی سے ہی پوچھ لو، ضعیف نے کہا تم سب سے پوچھ لو۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، کچھ لوگ جمع ہو گئے، آواز ادھر ادھر پہنچی، لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور نوجوان شخص اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت چلے آتے ہو، آپ کو پردے کی بھی پرواہ نہیں، آپ کو اجازت دینی چاہیے اور اس طرح بے پردہ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے، پھر آخر یہ تو مدینہ ہے اور تم اہل مدینہ ہو۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا بڑے میاں یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر اس جوان بچے کا، آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ تو بڑے میاں چیز کر رہے میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں باہر گیا تھا اب آیا، تو کہہ رہے ٹھیک ہے آپ کا گھر ہوگا لیکن یہ گھر آپ کا نہیں ہے، ہم بچپن سے دیکھ رہے اس بچے کا۔ بوڑھا آدمی تھا، بولتا رہا، چیختا رہا، کون سنتا ہے، سب جوان تھا، باہر میں آیا۔ فروخ نے جب اپنے گھر سے قدم باہر رکھا تو آسمان کی طرف دیکھا اور اکثر آنکھ کھینچی اور آنکھ میں آنسو آ گیا کہ اللہ آج مجھے میرے گھر سے نکالا جا رہا، میرے گھر سے مجھے دھکے دیے جا رہے ہیں، باہر تو نکل گیا لیکن یہ آواز گھر کے اندر پہنچ گئی۔ گھر سے خاتون جو غریبہ تھی وہ چھت پر چڑھی، اس نے غور سے دیکھا تو وہاں سے چیخا بیٹا بیٹا اس طرح دھکے دے کر مت نکالو، بیٹا اس طرح دھکے دے کر باہر مت نکالو، یہ اجنبی نہیں ہے بیٹا، یہ تیرا ابا ہے۔ بیٹے نے بڑے اہتمام سے گھر پر لایا، وہ آنسو پوچھ رہے تھے، اپنا غم روک رہے تھے، اپنی کیفیت پر قابو پانے کی حد تک ممکن کوشش کر رہے تھے۔ بیوی نے کہا پہلے کھانا کھا لو، اتنا دل پر مت دو، بچے نے آپ کو پہچانا نہیں، صدمہ مت لو، گلا رنگی مت ہو جاؤ۔ سب کے درمیان مجھے ذلیل کیا، سب لوگ دیکھ رہے تھے، سب نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالے۔ بیوی نے کہا میں سب کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، مجھے پہلے باہر آنا چاہیے تھا، میں اگر پہلے چھت پر چڑھ جاتی تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال
تو مسلسل رو رہا ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش درد سے بھر نہ آئے کیوں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش درد سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. ایک دن کے لیے بیوی نے دسترخوان بچھا دیا مگر فروخت مسلسل ہو رہا. بیوی منت مدد کرتے کرتے تھک گئی. آخر میں فروخت نے اپنے آنسو پوچھ کے بیوی سے کہا ٹھیک ہے مجھے میرے ساتھ جو ہوا اس کا غم ہے. میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا اس کا غم نہیں. میرے بیٹے کی اداس ہے. فروخت نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہارے پاس 30,000 اشرفیاں چھوڑ کے گئی تھی. 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کچھ میں نے بھی لے کر آیا ہے تو دے دو. وہ دونوں ملا کر ایک باغ لے لے. بیوی نے کہا ابھی تم آئے ہو اور 27 سال کی بات ہے. ابھی رات کے آرام کرو. ابھی تھکے ہارے ہو. صبح بیٹھ کر بات کریں گے اور میرے پاس اس 30,000 اشرفی ایک اشرفی کا حساب رکھا میں چکا دوں گا. فجر ہوئی. فجر سے پہلے فروخت مسجد نبوی میں گئے. نماز پڑھی. 27 سال کے بعد آئے تھے. اس لیے روزے رسول پر بہت ہوگا. اپنی کہانی سنائی. جو کچھ وہ کر کے آئے تھے وہ پورا وہ پوری کارگزاری روزے رسول پر آمینہ کے نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. وہاں سے صلاۃ السلام پڑھ کر وہ نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری دل دھرنے کی جگہ ہے. معلوم پڑا کہ ہم محدث ہیں وہ درس دیتے ہیں اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ دور دراز سے کھینچ کر چلے آتے ہیں. درس میں وہ بھی بیٹھ گئے. درس ہو رہا تھا. درس کیا تھا؟ دل کی غذا تھی. روحانیت تقسیم ہو رہی تھی. کٹی پھٹی امت کو روزہ رسول سے جوڑنے کی بات کی جا رہی تھی. ان کا دل بھی کھینچا جا رہا ہے. بڑے علماء اور مشائخ عمائدین شہر اہل نظر اہل فکر وہاں حاضر تھے اور شیخ کی گفتگو کو ان کے کلام کو بلفظ ہی بعین ہی قلمبند کر رہے تھے. اور ان کا یہ حال تھا کہ اچھل کر اس شیخ الحدیث کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کون ہے. حتیٰ کہ جب درس سے فارغ ہو اور درس مکمل ہوا اور شیخ اٹھنے لگے تو پھر پورا مجمع اٹھا. پورا مجمع ان کے پیچھے چلا. اس میں امیر بھی تھے, اس میں غریب بھی تھے, علماء اور مفتیان شہری بھی تھے, اس میں جوازار علماء بھی تھے اور بڑی عمر کے مشائخ بھی تھے. مگر سب تھے کہ اس شیخ الحدیث کا ہاتھ چومتے تھے اور ان کے پیچھے چلتے تھے. ان کی شان کو, ان کی اس کیفیت اور مقام مرتبے کو دیکھ کر شیخ فروخت نے پوچھ لیا یہ کون ہے. جس سے پوچھا گیا اس نے بہت حیرت کے ساتھ ان کو تکا اور دیکھا. بھائی تم عجیب آدمی ہو, ان کو نہیں پہچانتے ہو؟ ارے ان کو کون نہیں پہچانتے, انہی کا تو فتویٰ پورے مدینے میں چلتا ہے. جو بھی فتویٰ لکھتا ہے تو انہی کی بات سن کر انہی کے قول کا نقل کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تم مدینہ نہیں رہتے, تم باہر رہتے ہو. ورنہ کون ہے جو مدینے میں رہتا ہوا یہ نہ پہچانتا. مجھے معاف کریں
میں بہت دنوں سے باہر گیا ہوا تھا، میں ابھی آیا ہوں۔ اچھا ابھی آ پایا بھائی، ربیعہ الرائے ہے۔ چونکہ یہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کے موافق مسائل میں تفریحات کر کے اپنی رائے سے کسی کو آگاہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ربیعہ الرائے ہوا ہے۔ اور یہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ شیخ فروغ کے بیٹے نے سنا ہے کہ 27 سال سے اللہ کے راستے میں گئے تھے، یہ ساتھی میں آئے۔ شیخ فروغ نے جو سنا وہ شیخ فروغ تھے۔ شیخ فروغ کی آنکھیں کھلی تھی اور کھلی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا بول رہا ہے، کون ربیعہ الرائے ہے، کون فروغ۔ اس نے پھر پوچھا کون فروغ؟ کا رات ہی میں آئے، مدینے میں رہتے ہیں اور 27 سال سے اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ یہ ان کا بیٹا ربیعہ الرائے ہے۔ بیٹا کبھی مسجد میں ہجوم میں کھڑا ہوا تھا، باپ اپنے گھر جب چلا تو مستانہ چال چل رہا تھا، اس کا ذہن کہیں اور تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے بدن بیٹھا آتے تھے۔ گھر میں جب داخل ہوا تو ربیعہ الرائے کی والدہ اسی لمحے کے انتظار میں دروازے پر ٹکٹکی باندھ کر کھڑی تھی کہ کب فروغ آتے ہیں، کب فروغ آتے ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے تو دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ بی بی سمجھ گئی تیر چل گیا، کام ہوا۔ تو جب آئے تو انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی، کچھ نہیں پوچھا کہ وہ پیسے وہ 30,000 اشرفیاں کہاں گئی، کہاں ہے میرے پیسے، اس کا حساب کہاں ہے۔ خود ماں نے، بیوی نے پوچھا، وہ آپ 30,000 اشرفیوں کا پوچھ رہے تھے نا، کہاں؟ جانے دے، ربیعہ کی ماں چھوڑ دے۔ کہ وہ میں حساب بتانا چاہتی ہوں، میں نے کہا تھا ایک اشرفی کا حساب دے دوں گی، وہ 30,000 اشرفیاں میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کی ہے۔ جنہوں نے لکھا ہے وہ مبالغوں کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں، بات کو بڑا چڑھا کر بولنے کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت ربیعہ کی ماں نے، جب فروغ کی بیوی نے فروغ کو یہ کہا کہ میں نے 30,000 آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کی، تو بے اختیار فروغ اچھل رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ربیعہ کی ماں واللہ ما ضیعتہ، واللہ ما ضیعتہ، واللہ ما ضیعتہ، اللہ کی قسم تو نے وہ پیسے ضائع نہیں کیے، اللہ کی قسم تو نے وہ پیسے ضائع نہیں کیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم والوں کو اسی طرح درجے دیا گیا۔ کہاں یہ پیسوں کا علاقہ، کہاں یہ چاروں طرف کوٹار پھیلا ہوا، یہ گوبر زدہ گلیاں، اور یہاں ایسی بچیاں پیدا ہو جائیں جن کو حرم کی ٹکٹ کے پروانے مل جائیں۔ یہ خود نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کیا جاتا، اچانک نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کیا جاتا، محنت بھی آپ نے اور آپ کو اب معلوم پڑا کہ جب ٹکٹ عمرے کے ہاتھ میں آئی تب ہم 15 سال پہلے سے واقع ہوئے کہ یہاں محنت ہو رہی ہے، محنت ہوتی ہے اور سلیقے کی محنت ہوتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو اس سے فائدہ ہوگا کہ محنت اس طرح کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ ایسے درست کیے جاتے ہیں، مخارج ایسے صحیح کیے جاتے ہیں۔ جب محنت مسلسل ہو
پھر اللہ اس طرح ناراض ہوتا ہے. پھر اللہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہیرا پورے کرنے والا ہے, معیشت پورے کرنے والا ہے, وہ سرمس پورے کرنے والا ہے, تو منزل پورے کرنے والی وہ بچی کہاں کی ہے, کس کے گھر کی. جہاں محنت ہوگی اللہ نے پاس. فتو فتو کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام فتو. شیخ کے یہاں مہمان بہت آتے تھے. زمین کی کھیت تھا لیکن بنجر پڑا ہوا, سامنے پہاڑ تھا, پہاڑ کے پیچھے دریا تھا. فتو نے سوچا کہ پہاڑ کاٹ دیں, پانی ادھر آئے گا, بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی, اس میں کچھ غلہ اگائیں گے, خانقاہ کے اخراجات ہو جائیں گے. اس نے ایک پاوڑا اٹھایا اور پہاڑ کاٹنا شروع کیا. جو گزرتا تھا وہ مذاق بناتا تھا, ارے میاں پہاڑ بھی کاٹا کرتے ہیں, ارے میاں پہاڑ کھود کر بھی نالی نکالا کرتے ہیں. لیکن فتو اپنے کام میں لگا. فتح علی اس کا نام تھا لیکن فتو کہتے تھے, کتابوں میں فتو لکھا. پہاڑ کھود رہا تھا, پہاڑ کھود رہا. ایک دن یہ آیا کہ پہاڑ کھدا اور نہر نکل گئی اور زمین قابل کاشت ہو گئی. خوب اناج نکلا, لوگ بہت آنے لگے. ضرورت پیش آئی عمارت بنانے کی. شیخ نے کہا کہ عمارت بنانی ہے, اس کے لیے گارا چاہیے. فتو کھڑا ہو گیا کہ حضرت گارا میں بناؤں گا. مٹی جس کو آٹے کی طرح گوندا جاتا تھا, اس میں کنکر نہ ہو, اس میں پتھر نہ ہو, اس میں گھاس گھنکار نہ ہو, اور اس میں کانچ کے ٹکڑے نہ ہو, پیروں سے اس کو مسلا جاتا تھا. فتو تیار ہو جائے, ہم کریں گے یہ کام. اب پانی اور دھوپ میں پانی لانا اور اس کو مسلنا اور پھر اس کو پھلنا, اپنے الفاظ میں پیروں سے اس کو کچلنا, یہ کام فتو کر رہا تھا. اور اتنی تیز دھوپ میں کر رہا تھا کہ اس میں انسان تو انسان, چڑیا بھی اڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. فتو یہ کام کر رہا تھا, گارا بناتا تھا, مٹی لاتا تھا, پانی لاتا تھا, اور دھوپ تھی, اس کے ساتھ کوئی نہ تھا. ایک دن شیخ باہر نکل گئے اور شیخ نے دیکھا کہ میرا پیارا فتو ہے, اکیلا ہے, دیوانہ ہے, اکیلا ہے, چلاتے دھوپ میں اکیلا ہی پانی لاتا ہے, اکیلا ہی گارا بنا رہا ہے, اور کسی طرف دیکھ بھی نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں, کہیں نگاہ بھی نہیں, اپنے کام میں لگا ہوا. شیخ کا دل بھرا گیا, شیخ کا دل بھر گیا اور فتو کو بلاؤ, کسی کو بھیجا, فتو کو بلاؤ. فتو کو جب کہا گیا شیخ بلا رہے ہیں تو اس کی معراج تھی. فتو گارا کلا رہا تھا, پیر بھرے ہوئے تھے, ہاتھ بھرے ہوئے تھے. وہ پیر صاف کرنے میں اور ہاتھ صاف کرنے میں لگ گیا, دیر ہو گئی. ادھر سے شیخ کا سندیش آیا کہ فتو سے کہو کہ وہ جس حال میں ہے اسی حال میں آ جائے. فتو شیخ کا حکم سن کر اسی حال میں ہے کہ ہاتھ بھرے ہوئے تھے, کپڑے اٹے ہوئے تھے, رومال زدہ تھے, اور قدم کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے. اسی حال میں شیخ کے سامنے حاضر ہو گیا. شیخ نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ فتو, آج سے تم میرے خلیفہ, آج سے تم میرے خلیفہ. فتو بے اختیار ہونے لگ گیا کہ حضرت مجھے کچھ نہیں آتا, میں جاہل ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ جس کو نواز دیا جاتا ہے تو اس کو سب دے دیا جاتا ہے. وہ فتو تھا لیکن اس نے علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا کہ بڑے بڑے علماء اس کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے. سائیں فتح علی شاہ ان کو کہا جاتا ہے. جب محنت ہوتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بات کیا جاتا ہے. ہمیں بھی اس کی طلب ہے, ہمیں بھی اس کی تلاش ہے, ہمیں بھی اس کی جستجو ہو, اس کی رمق ہمارے دل میں بھی ہے. ہم نے اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, ہم نے خود اپنے گھر کے جوانوں کو اپنا رونا روتے ہوئے سنا ہے کہ ایک صاحب نے سنایا کہ میری بیوی کے گلے میں 1 گرام سونا بھی نہیں ہے, میری بیوی کے گلے میں سونے کا ایک زیور بھی نہیں ہے, ایک ہار بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے سنایا کہ ہمارے گھر میں 8 دن کے بھی غلہ نہیں رہتا, اور یہ کہہ کر رونے لگے. کبھی کبھی لوگ سناتے ہیں کہ زندگی ہماری 20 سال بھی گزر گئی, آج تک ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں.
آج تک ہمیں اپنا ذاتی مکان نصیب نہیں ہوا، جیسا ہم اس پر روتے ہیں، جیسا ہم اس پر غم کرتے ہیں، ہم اس پر جو غم کریں کہ اللہ میرا قرآن بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ میری نماز بہت اچھی ہوتی ہے، یہ حافظ لوگ عالم لوگ اللہ لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں، اللہ لمبی لمبی نماز پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ قرآن یاد کرنا چاہیے، میرے پروردگار بڑے تک قرآن یاد ہے، بچوں کو نوازا گیا ہے، ایسے ہی نوازا جاتا ہے۔ آپ مدرسے میں آئیں گے تو دیکھیں گے کئی بچہ قرآن لے کر کھڑا ہے، کبھی بچہ مرغا بنا ہوا ہے، کبھی بچہ دھوپ میں باہر کھڑا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی قرآن لے کر کھڑا ہے، کبھی کان پکڑ کر الٹ کر رہا ہے، وہ مسلسل ہو رہا ہے۔ بھائی اس سے پوچھو کہ کل بھی آپ کھڑے تھے، کل کیوں کھڑے تھے؟ سبق یاد نہیں ہے، آج مرغا کیوں بنا دیا آپ کو؟ حالت اچھا ہے، پھر آپ دوپہر میں بھی دھوپ میں کھڑے تھے، کیا بات ہے؟ ہمارا آموزہ یاد نہیں ہے، ہمیں اس کا ہر وقت غم ہے۔ کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل میں صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ آپ نے ہمیں آج ہی دیکھا ہے، آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ عمرے کی ٹکٹ ایسی نہیں ملا کرتا، ایسے قرآن یاد نہیں ہو جاتا، بچے بچیاں قرآن ایسے یاد نہیں کرتی، استاد کو شوگر ہو جاتی ہے، شوگر، استاد کو بی پی کی شکایت ہو جاتی ہے، پورے بچوں کا قرآن انہوں نے پیش کیا نا کہ استاد یہ بناتے ہیں، استاد یہ بناتے ہیں، تو یہ استاد بن کے بھی دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے استاد۔ اپنے بچوں کو یہ دولت ہم سب مل کر دیں، ہم سب مل کر ایک بڑی دولت ہے، اپنے بچوں کو سب بنانا ہے لیکن ساتھ میں قرآن ضرور دینا ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ گیڑان صاحب تھے جن کا فارم ہاؤس تھا بہت بڑا درکوٹن میں، محمد رفیع صاحب ان کے مہمان رہتے تھے جو گائیکار تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے ہم سے کہا ہے لندن کی بات، انہوں نے ہم سے کہا تھا، ہم لندن نہیں گئے تھے، لندن محمد رفیع جاتے تھے ان کے وہاں کی بات، انہوں نے ہم سے حکم میں کہا، میں نے میرے بچوں سے کہا تھا، میرے بچوں میرے پاس تمہارے لیے بنگلہ نہیں ہے، میرے بچوں میرے پاس تمہارے لیے گاڑی نہیں ہے، میں تمہیں باغات نہیں دوں گا، میں تمہیں علم دوں گا میرے بچوں، اس علم کے ذریعے سے اللہ تمہیں اونچا اٹھا، اپنے بچوں کو سب دینا ہے۔ اجلپور کے ایک صاحب بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، مجھ سے کہا، میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہیں پیدائشی نواب نہیں بناؤں گا، میں تمہیں پیدائشی نواب نہیں بناؤں گا، میں تمہیں گاڑیاں نہیں دوں گا، میں تمہارے بینک بیلنس میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کروں گا، ہاں میں تمہیں ایجوکیشن دوں گا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، جس کی دولت ملی، باپ نے جس باپ نے اپنی اولاد کی دولت دی تھی، اس نے بہت بڑی دولت دی تھی۔ ایک بات ہے کہ اپنی بات مکمل کریں، شیخ قاسم انصاری تھے، بزاز تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، بھوکے تھے، فاقہ تھا، پیسے پاس میں نہیں تھے، غریب تھے، مجبور تھے، جیب خالی ہو گیا تھا، کوئی نہیں تھا جن کو کھانا کھلا سکے، فاقہ بہت ہوا، باہر نکلے کہ کچھ کہیں سے کچھ ہو جائے، باہر نکلا تو کسی نے رحم کھایا نہیں، کسی کو سوچی نہیں، کچھ ملا نہیں، البتہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی اور ریشمی دھاگے سے اس کا منہ کو باندھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو گھر پر لے کر آیا، کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے کا ہار تھا، ہیروں سے جڑا ہوا ہار تھا، اپنے پاس رکھ دیا محفوظ طریقے پر۔ آئندہ کل جب وہ مکہ مکرمہ میں گھوم رہے تھے تو ایک اعلان ہو رہا تھا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ بھائی فلاں فلاں تھیلی میں فلاں فلاں ہار تھا، جس کسی کو ملا ہو وہ دے، 500 دینار اس کو دیے جائیں گے۔
شیخ بھوکے بھی تھے، پاس میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا یہ موقع ہے کہ وہ ہار دے دیا جائے، 500 دینار دے دیا جائے اور غریبی ختم کر دی جائے۔ 500 دینار کا مطلب ہے، دینار سونے کے سکے ہوا کرتے ہیں، 500 دینار کا مطلب ہے آدھا کلو سے زائد سونا، آدھا کلو سے زیادہ سونا 500 دینار۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر پر لے کر آیا اور پوچھا نشانی بتاؤ، علامت بتاؤ، اس نے بتا دیا۔ ساری چیزیں جب صحیح ثابت ہو گئی، انہوں نے باہر اٹھایا، اس کو دے دیا۔ اس نے 500 دینار اٹھا کر ان کو دینے لگے۔ شیخ قاسم انصاری نے ہاتھ کھینچ لی، کہا کہ میں بھوک کا مارا تو ہوں، میں فاقے سے تو ہوں، لیکن نیکی کو اس طرح سرے بازار میں اعلان نہیں کروں گا۔ میں آپ سے دینار نہیں لوں گا، میں انعام آپ سے نہیں لوں گا، میں اس کی جزا اللہ کے سوا کسی سے نہیں لوں۔ واقعہ مکہ مکرمہ کا تھا۔ وہ پھر نکل گئے، سمندر کا سفر وہ کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، الگ الگ تختے ہوئے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی غرق ہو گیا، کوئی کنارے پر چلا گیا۔ اتفاق سے یہ بھی ایک تختے پر تھے، وہ تختہ بھی موجوں کے سہارے سے سفر کر رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے ایک جزیرے میں پہنچا، چھوٹا سا جزیرہ تھا، یہ اس میں اتر گئے۔ وہاں گئے تو وہاں چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد میں جا کر بیٹھے، قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ اذان کے وقت ہوا، محلے کے لوگ آئے، جزیرے کے لوگ آئے، تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کے دل بہت خوش ہوئے کہ اوہو ہمارے یہاں قرآن تھا، لیکن کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں تھا، یہ کون ہے؟ والد مہمان ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے۔ اس نے پوچھا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاں جی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں گے۔ بچے جمع ہو گئے، قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو ایک دن لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ ہمیں لکھنا نہیں آتا ہے، کیا آپ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دیں گے؟ جی ہاں سکھا دیں گے۔ بچوں کو لکھنا بھی سکھانا شروع ہو گیا، قرآن کا پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ جزیرے والوں کو یہ سوچی کہ ان سے ہمارے جزیرے میں بڑی خیر آ رہی ہے۔ مسجد تھی، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں تھا، بچے تھے مگر کوئی لکھانے والا نہیں تھا۔ آج ایسی نایاب شخصیت ہمارے ہاتھ لگی ہے، یہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی یہاں شادی کر دی جائے۔ ان کو تیار کیا گیا، پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، بمشکل تیار ہوئے۔ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا۔ وہ یتیم لڑکی جب ان کے سامنے لا کر پیش کی گئی تو شیخ قاسم انصاری اس لڑکی کو دیکھنے لگے اور مسلسل دیکھنے لگے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، اور سب لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ شیخ قاسم انصاری اس لڑکی کو نہیں، اس کے ہار کو دیکھ رہے ہیں، اس کے گلے کے ہار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سب کو شرمندگی ہوئی کہ شیخ ہم چاہتے تھے کہ تم اس یتیم کا سہارا بنو گے، تم نے یتیم کو دیکھنے کے بجائے اس کے ہار کو دیکھ کر اس یتیم کے دل کو اور جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شیخ قاسم نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں لڑکی کے ہار کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ ہار ہے جو مجھے مکہ میں ملا تھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اچانک پورے مجمع نے چیخ ماری، پورے مجمع نے چیخ ماری اللہ اکبر، پورا جزیرہ گونج اٹھا، شور ہنگامہ ہوا۔ حتیٰ کہ شیخ انصاری، شیخ قاسم انصاری جو تھے، انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے، ایسا چیخا کرتے ہیں، اتنی زور سے آپ نے کچھ چلا؟ کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس کے والد تھے، یہ لڑکی یتیم ہو گئی، اس کے والد تھے، اس کے والد کہا کرتے تھے کہ مکہ میں مجھے ایک شخص ملا تھا جس نے مجھے ہار واپس کر کے گیا تھا، اللہ اس پر گواہ ہے کہ روئے زمین پر آج تک میں نے اس سے زیادہ سچا مسلمان نہیں دیکھا، اے اللہ اگر تو مجھے اس سے دوبارہ ملا دے، میں میری لڑکی کا اس سے نکاح کرا دوں۔ اس پر ہم نے چیخ ماری اور تنقید کری۔ شیخ قاسم انصاری کی بھی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ بات سنانے کی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ دولت اس طرح بھی آ سکتی ہے، علم کی دولت اس طرح نہیں آتی۔ شیخ قاسم انصاری کی
اس بیوی کا انتقال ہوا، اس سے 2 بچے ہیں، وہ ہار ان کے بچوں کا اور ان کا ہوا، باری باری پھر دونوں بچوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس ہار کے اکیلے مالک وہ تھے شیخ قاسم انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 500 دینار آدھا کلو سے زیادہ سونا ہوتا ہے، اس ہار کی قیمت اس زمانے میں 1 لاکھ دینار تھی۔ 1 لاکھ دینار دولت سے اس طرح بھی ہاتھ آ سکتی ہے، لیکن قرآن کی دولت بغیر محنت کے، قرآن کی دولت بغیر مجاہدہ اور مشقت کیے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ نے اگر کسی کو قرآن دیا اس کو سب کچھ دے دیا۔ شیخ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ جس کو اللہ والا بننا ہو وہ حج کو چلا جائے، اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے، اس کی تجلیات ہے، وہاں بہت زیادہ شاعر اسلام ہے، شاعر اللہ ہیں، اس کی نورانیت سے دل مجلہ مصفہ اور مزکہ ہوتا ہے اور منور ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دل بھر جاتا ہے۔ وہاں ایک سجدے کا ثواب 1 لاکھ سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نہیں ایسا نہیں ہوتا، 10% لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 10% لوگ ہی اللہ والے بنیں گے۔ جس کو وہ اللہ والا بننا ہو وہ اللہ کا قرآن اٹھائے کھول کر پڑھنا شروع کرے، وہ اللہ والا بچہ۔ اللہ والا بننے کے لیے اس طرح مکاتب میں اپنے بچے کو پڑھانا پڑتا ہے۔ اب بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ٹیوشن پر کتنے پیسہ خرچہ ہوتے ہیں اور ہمارے قرآن کی تعلیم پر کتنے پیسے خرچہ ہوتے ہیں۔ ایک بات سنا دیں، چھوٹی سی اس مناسبت سے سنا دیتے ہیں۔ ایک عارف بیگ صاحب تھے بھوپال کے، وہ کیبنٹ منتری تھے، ان کی نماز میٹنگ کے دوران بھی نہیں چھوٹتی تھی، مسلح ساتھ میں رہتا تھا۔ بی جے پی کے زمانے میں جب اس کی حکومت تھی وہ کیبنٹ منتری تھے، پورا کیبنٹ ان کا احترام کرتا تھا اور ان کے اشارے پر ہر سال قرآن کریم بھی تقسیم کیے جاتے تھے۔ کوئی ایسا ویسا فیصلہ ہو جاتا تو عارف بیگ صاحب کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ عارف بیگ صاحب میٹنگ چل رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتی، مصلی بچھاتے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ عارف بیگ صاحب کی عبادت کا، عارف بیگ صاحب کے تدین کا، ان کی دینداری کا یہ حال تھا، لیکن اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عارف بیگ صاحب نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، اس سے بچے پیدا ہو گئے، بچوں کے نام بھی وہی رکھ لیے، گھر میں ایک چھوٹا سا بتکدہ بھی بنا لیا، روز گھنٹی بھی بجانے لگے، اس کی پرستش بھی کرنے لگے اور ٹیکا بھی لگا لیا۔ جناب میر تقی میر کے الفاظ میں کشکا لگایا دیر میں بیٹھا کب کے ترک اسلام کیا ہے۔ عجیب حالات ہے۔ اس زمانے میں جب دلی میں کچھ لوگ ان کے پاس گئے تو اس وقت عارف بیگ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، تم مجھے مسلمان سمجھ کر میرے پاس آ گئے، ایسا نہیں، آپ کہیں اور چلو۔ وہ آدمی جس کا مسلح کیبنٹ میٹنگ کے دوران نہیں چھوٹتا تھا اور وہ نماز پڑھ لیا کرتا تھا، تو میں گدے میں اذان کا عادی بن چکا تھا، آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے، آنے والے مسلمانوں کے وقت سے اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھ کو مسلمان سمجھ کر آ گئے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں۔ لیکن واہ پروردگار، اللہ 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 تو بہرحال اللہ۔ ایک وقت آیا عارف بیگ صاحب بستر پر پڑ گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اور اٹھنے بیٹھنے کی بھی لائق نہیں رہے، لوگوں کی خدمت کے محتاج ہو گئے۔ اب عارف بیگ صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے، کیبنٹ میٹنگ کرنی ہے۔ عارف بیگ صاحب نے کہا کہ بس دنیا کے تذکرے نہ کرو، میں دنیا کی بات نہیں کرنا چاہتا، اب جاتے جاتے میں صرف اللہ اللہ کرتے رہنا چاہتا ہوں، اب مجھے صرف اللہ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو کرتا ہے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ ڈپٹی کلیکٹر بھی اگر ہو تو علماء کا امام بن جاتا ہے۔ خواجہ عزیز الرحمن مجذوب ہیں، وہ ایک کلیکٹر ہیں، ڈپٹی کلیکٹر، وہ کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے تھے اور پاک و ہند کا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب سنا کرتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نیچے بیٹھتے تھے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب اوپر۔
یہ اللہ کا نظام۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب بی جے پی کا رزلٹ آ رہا تھا اور اس وقت ان کے پاس اہم مشاورتی اجلاس لینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں دنیا کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کچھ جھمیلے میں پھنسنا نہیں چاہتا، اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کا کلام سنتا رہوں اور میری روح نکل جائے۔ آخر عمر میں پھر صرف وہ قرآن سنتے تھے۔ قاضی صاحب آئے، ان سے عالم بیگ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے۔ انہوں نے قرآن سنایا، ان کو بہت اچھا لگا۔ قاضی صاحب نے ختم کیا، عالم بیگ صاحب نے کہا کہ تھوڑا اور پڑھو۔ قاضی صاحب نے تھوڑا اور پڑھا، وہ رک گئے۔ عالم بیگ نے کہا اور پڑھو، قاضی صاحب نے اور پڑھا، وہ رک گئے۔ عالم بیگ صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا اور سناؤ، انہوں نے اور سنایا، وہ رک گئے۔ بہرحال رات بہت ہو چکی تھی، قاضی صاحب سنا کے تھک گئے تھے۔ پھر منتری جی لیٹ گئے، قاضی صاحب گھر پہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آدھی رات جب گزری تو کوئی گھر پر آیا کہ منتری جی بلا رہے ہیں۔ یہ جب پہنچے، منتری جی کا مدعا وہی تھا، قاضی صاحب جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے نا، میرے دل کو بہت اچھا لگ رہا تھا، میرے دل کو مزہ آ رہا تھا اور مجھے آرام مل رہا تھا، میری روح سکون پا رہی تھی۔ قاضی صاحب آپ کو تکلیف ہو گئی، میں رات میں بلایا، لیکن آپ مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دیجیے۔ قاضی صاحب نے قرآن کو سنا دیا، لیکن سمجھ گیا کہ یہ منتری ہے، یہ کبھی بھی بلائیں گے، مجھے آنا پڑے گا، میں کب تک آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے منتری جی، ہم بھی اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یہ بچیاں یہاں قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ جب ان کو حرم پہنچائے گا اور اس شیخ سریج کا قرآن سنیں گی، اس شیخ سریج کا قرآن یہ سن کر آئے گی، ان کے سیکھنے کی عمر ہے، پتہ نہیں ہے آگے اس کے بعد کیسا قرآن پڑھے گی۔ انہوں نے کہا جو عرب قرآن ہے عجیب قرآن پڑھتے ہیں، میں قاری کو جانتا ہوں، وہ بہت ڈوب کر قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو مجھے کیسٹ لا کر دوں گا، وہ سننے آپ کو مزہ آئے گا۔ لا دی تھی، لا دیا۔ اب عالم بیگ صاحب کا حال یہ تھا کہ سوائے قرآن کے کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ کیسٹ بج رہی ہے، عالم بیگ صاحب سن رہے ہیں، کوئی گھر والا بات کرنا چاہتا تو اس کو ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ دنیا کو بہت دیکھا، اب دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا، اب میری تمنا ہے کہ بس یہ ہے کہ میں اللہ کا قرآن سنتے سنتے مرنا چاہتا ہوں، اب مجھ سے دنیا کی بات نہ کرتا۔ حتیٰ کہ کھاتے قرآن کی کیسٹ بجتی، حتیٰ کہ سوتے سوتے بھی قرآن کی کیسٹ بجتے رہتی، سنتے سنتے آنکھ لگتی تو گھر والے بند کرتے۔ پہلی صورت، دوسری صورت یا آخری صورت یہ ذہن میں رکھی۔ قرآن بج رہا تھا، کیسٹ بج رہی تھی، سورہ یاسین تھا، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سورہ یاسین میں آیت وہ تھی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میرے قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ کیسے اکرام فرمایا۔ یہ بج رہی تھی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہاں عالم بیگ منتری کی روح نکل گئی۔ عجیب بات، عجیب بات، اس آدمی کی زندگی میں اتنی اتار چڑھاؤ ہے، اتنی اچھل کود جس کی زندگی نے کی، منجدار میں پھنسا ہے، گرداب میں الٹا ہے، اس کی موت ایسی کیسی کیا ہو گیا؟ تو ایک صاحب ہے، عالم دین ہے، وہ علی گڑھ گئے تھے، وہاں ان کے پھپھیرے یا میرے بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آخر کے 2 سالوں میں عالم بیگ صاحب نے کسی سے بات نہیں کرنی، اصل میں قرآن سنتے تھے، سوائے قرآن کے کچھ نہیں تھے۔ تو ہم نے سنا ہے کہ قرآن سنتے سنتے مرے، ہاں ہاں قرآن سنتے سنتے مرے۔ سنا سورہ یاسین کی آیت تھی، کہا ہاں اس آیت کو دم نکلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی، بچوں کے نام بھی وہ رکھ دیے تھے،
اور یہ بھی لگا لیا تھا اور سب کچھ شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ سورہ یاسین سنتے سنتے مرے ہیں۔ میں نے کہا بتاتے زندگی میں کبھی کوئی کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو مارا تھا رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئی، مجھے ابو جہل نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا ابو سفیان کو بول۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان کو جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ابو جہل نے مارا ہے، تو کہا چل میرے ساتھ چل۔ اور فاطمہ چھوٹی تھی، ان کو ابو جہل کے پاس ابو سفیان لے کر گئے۔ اس وقت یہ بھی سرغنوں میں شامل تھے، لوگ ان ڈالوں کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے ابو جہل کی باتیں سنائی اور اس وقت حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹا تو اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹ پر مار۔ حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی، ابو جہل کی پیٹ پر مارا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نے بھیجا تھا ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھ لے جا کر ابو جہل کو مارنے لگایا۔ آپ نے دعا کی اللہم لا تنس خلق ابو سفیان، اللہ ابو سفیان کے اخلاق کو مت بھولنا، اللہ ابو سفیان کے اخلاق کو مت بھولنا۔ ساری دنیا تو ایک طرف بھاگ رہی تھی، فتح مکہ میں ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے مسلمان کرنے سے۔ وہ ایک واقعہ تھا جس نے ابو سفیان کو ایمان دیا اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ عارف بن سعد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اتنے حالات تھے، گرداب میں پھنسے تھے، پھر قرآن سنتے سنتے چلے گئے۔ ہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ان کی بہن کا نکاح تھا۔ ماں نے کہا عارف تیری بہن کے نکاح کے دن قریب آ گئے، شادی کے انتظامات کرنا ہے، اسے کپڑے خریدنا ہے، بیٹا چل عارف کپڑے لے لیں گے۔ تو چلا ماں دلی سے لا کر لاتے ہیں، چاندنی چوک پر گئے، کپڑے خریدا۔ اس زمانے میں 500 روپے میٹر کا زری کا کپڑا بہن کی شادی کے لیے خریدا، 65-70 کے سن کی بات ہے۔ خریدنا ہو گیا، سارے کپڑے خرید لیے، سونے چاندی کے تار سے بنا ہوا وہ کپڑا تھا جو بہن کی شادی کے لیے خریدا تھا۔ جب سارے کپڑے خریدنے ہو گئے، اب ماں نے کہا عارف بیٹے سے عارف بیٹا بہت دن سے میں بولنا چاہتی تھی، اپنے گھر میں بیٹا قرآن رکھے دھول اٹھتے رہتی، جب ہاتھ لگاؤ بیٹا تو اس کو دھول رہتی، بڑا دل دکھتا کہ اللہ کے کلام پر دھول ہے۔ اپنے کپڑوں پر ہم دھول برداشت نہیں کرتے، اپنے گھر کی چیزوں پر غبار برداشت نہیں کرتے۔ بیٹا میری تمنا ہے کہ اس کی جلدان سلا دیں تاکہ اگر دھول آئے گی تو جلدان پر آئے، میرے اللہ کے کلام پر نہ آئے۔ آج میں نے کہا کہ ہاں ماں لے لیں گے، ابھی لے لیں گے۔ وہ سیٹ کے پاس گیا، اس کہا دیکھیے ایسا ہے وہ ہمارے یہاں قرآن جو دھارمک پوتر گرنتھ ہوتا ہے، وہ جو ہماری ریلیجن بک ہے، اس کے لیے ایک کور چاہیے جس کو ہم کام کہتے ہیں، اس کے لیے کپڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے بتایا کپڑا، یہ کپڑا دیکھیے، یہ کپڑا دیکھیے، بتائے کپڑا۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا، اس کو ہاتھ سے چیک کیا، اور چیک کرتے ہوئے پوچھا، کپڑا ان کے ہاتھ میں تھا، کپڑا سے چیک کرتے ہوئے سیٹ جی سے پوچھا کہ یہ کیا میٹر ہے؟ سیٹ نے کہہ دیا یہ 20 روپے میٹر ہے۔ بس یہ بات سننا تھا، اتنی بات سننی تھی، ایسا لگتا تھا کہ عارف بیگ کے چہرے پہ کسی نے خون نچوڑ دیا۔ عارف بیگ بے قابو ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، جذبات میں لال پیلے ہو گئے۔ اس کے دکان سیٹ کے دکان میں بیٹھے تھے، سیٹ خود کپڑا اتار رہا تھا، وہ تھان اٹھا کے عارف بیگ نے اس کے منہ پر مار دیا۔ بڑے بے شرم قسم کا آدمی ہے، میری بہن کے واسطے میں نے کپڑا خریدا تو 500 میٹر کا بتایا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن کے واسطے چاہیے تو 20 روپے میٹر کا بتاتے۔ گھبرا گیا سر، منتری جی تھے، ٹھیک میں بلاتا ہوں کپڑا، اپنے کپڑا سے کہا وہ نیچے جو کپڑا رکھا ہوا ہے وہ لے کر اور لا کر ایسا عارف میں یہ کپڑا لیجیے، یہ سب مہنگا کپڑا آپ کو چاندنی چوک میں کہیں نہیں ملے گا، یہ کیا میٹر ہے؟ یہ 700 میٹر کا کپڑا۔ عارف بیگ نے اپنی اماں سے کہا اماں اپنی بہن کے واسطے ہم نے 100 میٹر نہیں لیا، ہم نے کئی میٹر لیے، اللہ کے قرآن کے واسطے بھی 100 میٹر نہیں لیں گے، ہم
7-8 میٹر دیں گے، 7-8 میٹر میں قرآن کریم کے واسطے پیسہ لگایا تھا، قرآن کریم کے لیے اکرام کیا تھا، اور اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ قرآن کریم کے لیے سستا کپڑا ہو اور بہن کے لیے مہنگا کپڑا ہو، قرآن کے لیے 5 میٹر ہو اور میری بہن کے لیے کئی میٹر ہو۔ اللہ رب العالمین اس سے کہہ رہے تھے کہ عارف بیگ تو چاہے جس سے نکاح کر لے، تیرے بچوں کے نام تو چاہے جو رکھ لے، تو اپنے گھر میں چاہے جیسا مندر بنا لے، لیکن تیرا آخری وقت تو آنے دے۔ جب تیرا آخری وقت آئے گا سورہ یاسین سناتے سناتے تجھے بلائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے لگائیں گے پیسہ قرآن پر، فیس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے ہمارا سر نہ جھک جائے کہ ٹیوشن پر 8,000 روپے سالانہ دیتے تھے اور قرآن کے لیے 800 روپے مہینہ سالانہ دیا کرتے تھے، سر شرم سے نہ جھک جائے۔ آپ اس محلے کو مبارکباد دیتے ہوئے اور اللہ سے یہاں کی رحمتیں اپنے حق میں سمیٹنے کی دعا کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔